اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی، پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ وہ آ رہا ہے نظر سبز سبز گنبد سبز، وہ آ رہا ہے نظر سبز سبز گنبد سبز، وہ آ رہا ہے نظر سبز سبز گنبد سبز، وہ آ رہا ہے نظر سبز سبز گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، واللہ قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں۔ مدینہ طیبہ کے کس کس نظارے کی بات کی جائے جو منظر دیکھنے میں بڑا سہانا ہے، اور سبز گنبد جیسی عمارت دنیا میں کہیں نہیں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاق پہ تو بدے ذرا نہیں ہوئی۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدینے جب بھی کسی کا آنا ہوتا ہے اس کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ شاعر بہت خوب لکھتا ہے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم کچھ ایسی زیارتیں کرنے جا رہے ہیں جو اب تک میں نے بھی نہیں کی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی شاید نہیں دیکھی ہوگی، تو کچھ نیا لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اول تا آخر شامل رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پاک دربار کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس پاک جگہ کا ادب نصیب فرمائے۔ سچ بات تو یہ ہے، میری اوقات کیا میں مدینے میں، ہے کرم آپ کا میں مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رم جھم رم جھم نور کی بارش، طیبہ کی برسات، نہ پوچھو رحمت عالم شاہ رسول کے لطف و کرم کی بات، نہ پوچھو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ ہی زیارت ہے اور متبرک ہے، ہر جگہ دیکھنے والی اور الحمدللہ برکت حاصل کرنے والی ہے۔ مگر آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں، مدینہ طیبہ کے ایک علاقے میں ایک بہت ہی تاریخی میوزیم بنایا گیا ہے۔ آپ اس میوزیم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، اندر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے۔ ماشاءاللہ یہاں بہت سارے تبرکات اور بزرگان دین اور ہمارے اسلاف کی یادیں ہیں۔ انشاءاللہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ آج ایسی زیارت کروائیں گے کہ جو میں نے بھی پہلے نہیں کی، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی نہ کی ہو، تو آج انشاءاللہ اس زیارت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس چیزوں اور مقدس تبرکات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ یہ مقامات مقدسہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیا کچھ یہاں موجود ہے۔ اس وقت جو یہ ایک تصویر موجود ہے، یہ وہی درخت ہے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر جو تجارت کا سفر تھا اور تجارت کے تاجروں کے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، ابھی بچپنے کا عالم تھا،
اور ایک درخت کے پاس آپ نے قیام کیا تھا، اس درخت کے سائے میں آپ بیٹھے تھے، اور بحیرہ نامی ایک راہب نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ جو علامات نبوت تھی وہ پہچان لی تھی، اور اس وقت بحیرہ نے آپ کے چچا کو کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ اس کے اندر میں نے جو ہے وہ نبوت کی نشانیاں پائی ہیں۔ بچپنے کے عالم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درخت کے پاس قیام کیا، جس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، یہ وہ درخت ہے، اور جو نقشے بتاتے ہیں پہلے سیریا میں تھا، اور اب بتا رہے ہیں کہ یہ اردن میں یہ حصہ کٹ کر، جس کو ہم جارڈن بھی کہتے ہیں، یہ اردن کے اندر یہ جگہ موجود ہے۔ ہمارے پاس فی الحال تو اس کی تصویر موجود ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی، شام اگر سفر ہوا تو مدری چل کے ناظرین کو یہ درخت بھی ضرور دکھائیں گے، اے کاش اس درخت کی زیارت ہمیں نصیب ہو اور جا کر ہمیں بھی اس کا سایہ نصیب ہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درخت جس کے بارے میں یہ عربی میں لکھا ہوا بھی ہے کہ راہب بحیرہ جو تھے انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس درخت کے سائے میں دیکھا تو پہچان لیا کہ وہی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں علامات ملتی ہیں۔ تو یہ اس درخت کے بارے میں کچھ تصویریں بھی موجود ہیں۔ رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت عالم ذات تیری ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تو لجپال کریم ہے آقا، تیرے کرم کی آس بڑی ہے رحمت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اب آپ ایک دو تین مشکیزیں دیکھیں گے، یہ جس کو چھاگل بھی کہا جاتا ہے کچھ زبانوں میں، جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے، پہلے عرب لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن یہاں جو تین مشکیزیں ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں۔ اب یہ مبارک مشکیزیں ہیں، سبحان اللہ، اگر انہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا تو بھی بہت متبرک، اور میرے آقا کے استعمال میں آئے تو سبحان اللہ، ساقی حوض کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مشکیزے کو استعمال کیا، سبحان اللہ، ان فضاؤں میں ان کے قریب کھڑے ہو کر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سبحان، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام عطا فرمائے، اور یقیناً یہ وہ شربت کا جام ہوگا، یہ وہ حوض کا پانی ہوگا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے یہ پانی پی لیا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ آئے ہائے، اللہ تعالیٰ ان مبارک برکتوں والی جگہ کے صدقے ہمیں بھی جام کوثر جو ہے وہ عطا فرمائے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے ہی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت عالم ذات تیری ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تو لجپال کریم ہے آقا، تیرے کرم کی آس بڑی ہے رحمت کی۔ میرے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، پرانی یادیں تازہ ہو رہی کہ پہلے کیا کیا مدینہ منورہ میں تھا۔ ابھی ایک تصویر ہم نے دیکھی ہے، اس سبز جالیوں کے آگے ایک محراب تہجد بنی ہوئی تھی، جہاں پیارے آقا علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مقام آج بھی موجود ہے، مگر اب یہ محراب موجود نہیں ہے، تو موقع ملے تو انشاءاللہ وہاں جا کے تہجد کی نماز ادا کی جائے، نوافل ادا کر کے برکتیں لوٹی جا سکتی ہے۔ تو آپ محراب تہجد دیکھ لیجیے، یہ سبز جالیوں کے پاس۔ سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، یہاں بڑے قدیم زیورات موجود ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہی میں سے ایک کنگن وہ بھی ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استعمال میں بھی رہا۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی مبارک چیزیں ہیں، ان کی بھی زیارت کریں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ،
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک کونین، مالک جنت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہت سارے اختیارات ہیں آپ کے پاس، بلکہ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ تیری عطا کا رنگ جدا ہے، باب کرم ہر وقت کھلا ہے، فرش زمین پر عرش بری پر، فرش زمین پر عرش بری پر، تیرے کرم کی دھوم مچی ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تیرے کرم کی آس بڑی ہے، تو لجپال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ساری دنیا میں مدینے کی خیرات بٹ رہی ہے، مگر سادہ زندگی آپ کا اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے خاندان والوں کا یہ خاصہ رہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر آپ کا گھر کیسا سادہ تھا کہ آپ جب اپنے گھر کے کام کاج کرتی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، اپنے گھر کے کام کاج کرتی تو بہت تھک جاتی، ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بی بی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے پاس غلام اور کنیز آئے ہیں، اپنے لیے کچھ خادم مانگ لو تاکہ یہ گھر کے کام کاج میں تم جو تھک جاتی ہو وہ تمہیں تھکنا نہ پڑے اور آسانی ہو جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، کچھ کنیز یا غلام عطا فرما دیجیے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یقیناً جتنے غلام چاہتے عطا فرما دیتے۔ شہزادی یہ کونین ہے، پیارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے، بہت پیار فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سہولت دیں، مگر قربان جائیے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا، اے فاطمہ، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرو، اور رات کو جب تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھنا تمہاری تھکن کو دور کر دے گا، اور رہتی دنیا کے لیے تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے یہی واقعہ ہے، اور علماء بڑی پیاری بات دیکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص کام کرتا ہو دنیا میں جو بڑا مشقت والا ہو، تکلیف والا ہو، وہ تھک جاتا ہو، تو رات سونے سے پہلے اگر یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی بھی تھکن دور ہو جائے گی۔ تو اس واقعے سے دیکھیں تمام دنیا کے لیے کیسا پیارا مدنی پھول ملا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک میوزیم کے اندر کھڑے ہو کر یہ واقعہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ مجھے واقعہ کیوں یاد آیا؟ واقعہ یوں یاد آیا کہ میں جس جگہ کھڑا ہوں، میں یقین کریں کہ میں خود سوچ رہا ہوں کہ کہاں آ گیا ہوں، کہ یہ جو مبارک چکی ہے ہاتھ سے جو پیسنے کا، جو یہ جس کو سل بٹا بھی آپ کہہ لیں، یہ بھی پیسنے کی ایک چیز ہے، تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استعمال میں رہی، اور ہو سکتا ہے یہ وہی گھر کی چیزیں ہوں کہ جس پر آپ کام کیا کرتی ہوں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا ہو کہ آپ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگ لے۔ تو آپ سوچئے کہ ان چیزوں پر ممکن ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک ہاتھ لگے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک تبرکات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پہلے تو آپ ان کا دیدار کر لیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہیں، اور کچھ یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کے استعمال میں رہی ہوں۔ یہ بھی جس کو سل بٹا کہہ لیں، جس سے چیزیں پیسی جاتی ہیں، پتہ نہیں ہر زبان میں مختلف اس کے الفاظ ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی کچھ چیزیں پیسنے کے لیے یہ دو پتھروں کو درمیان سے جس طرح کچھ بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہنچے ہیں اور یہ بہت مبارک اشیاء ہیں۔ اپنے اویس و بلال کا صدقہ، اپنے پیاری آل کا صدقہ، اپنے اویس و بلال کا صدقہ، اپنی پیاری آل کا صدقہ، بخش مجھے بھی عشق کی دولت، بخش مجھے بھی عشق کی دولت، تیرے
کمی ہے، بخش مجھے بھی عشق کی دولت، تیرے گھر کس شے کی کمی ہے، تو لجپال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، ایک میسج بھی ساتھ دینا چاہوں گا۔ یہ بات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ خاندان نبوت صلی اللہ تعالی وسلم جو چاہے حاصل کریں، ساری دنیا آپ کی غلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پھر وہ مجھے شعر یاد آتا ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میرے آقا تو خود فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں۔ جو نبی اتنے مختار ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے پاس اتنے اختیارات ہوں، مگر ایسی سادہ زندگی۔ اور آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا کی ہر آسائش ہمیں چاہیے، تھوڑی تنگی آ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایت زبان پر لے آتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، سادگی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ فضول خرچی یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں اسلامی بہنوں کے لیے بھی میسج ہے۔ ذرا سوچئے، شہزادی کونین ہیں جن کے والد بادشاہوں کے بادشاہ ہوں، وہ تو جو چاہے مانگ لینا آقا سے، مگر صبر کیا، الجھی نہیں اپنے والد سے، جو فرمایا قبول کیا اور زندگی گزار دی سادگی میں۔ وہ اسلامی بہنیں جو آسائشوں کے لیے، جو دنیا کی نعمتوں کے لیے اپنے والد سے جھگڑتی ہیں، اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں، اور بعض اوقات شوہر ان کی وجہ سے حرام روزی کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ سادہ زندگی بہت برکت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تھوڑے پر بھی قناعت عطا فرمائے، جو عطا فرمائے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، ہمیں شکوے شکایت سے بچائے، اور پیارے آقا کی، آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی ان سادگیوں کا واسطہ اللہ تعالی ہمیں بھی سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری بات اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مکان پرانا، اس کی بھی تصویر یہاں موجود ہے۔ نبی کے نور دو لے کے وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور دو لے کے وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے